اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو واقعہ ملا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں، اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا، آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضیٰ، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ کس کی بولی نہ سمجھتے ہو؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں۔ یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں، پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔